بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سے سورہ العنکبوت کی تلاوت کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک میں 29ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 79 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں سیکنڈ لاسٹ یعنی اس کے بعد آخری سورت سورہ المطففین نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اس مکی دور میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں ظلم کا بازار گرم تھا، اور جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا تھا اس کو جب وہ تخت دار پر لٹکایا جاتا اور طرح طرح کے مظالم اور طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں اس بندے کو دیکھنی پڑتی تھی، تو اس وقت یہ سورہ العنکبوت نازل ہوئی تھی۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 7 رکوع ہیں اور 69 آیات بینات ہیں۔ عنکبوت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مکڑی۔ یہ ہمارے کمرے میں جالا بنا دیتی ہے اور لمبے لمبے ٹانگوں والی چھوٹی سی مکڑی ہوتی ہے، اس مکڑی کو عربی میں العنکبوت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو عقیدے کا بطلان، شرک کا جو بطلان کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 41 نمبر آیت میں اس عنکبوت کا تذکرہ کیا ہے، اور پورے قرآن پاک میں لفظ العنکبوت جو ہے وہ ایک بار قرآن پاک کے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں ہے، لہذا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ العنکبوت رکھا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس میں توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، یعنی 4 چیزیں ہیں۔ توحید و رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر دلیلیں دی گئی ہیں، اور انسان جو دنیا میں اعمال کرتا ہے، اچھے کرے یا برے کرے، تو اس کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا دی جائے گی، اس کے اوپر دلائل دیے گئے۔ اور مصیبت، آزمائش وغیرہ میں ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو صحابہ کرام اسلام قبول کر رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کو یہ شکوک و شبہات لائق ہو جاتے تھے کہ اگر ہم دین حق پر ہیں تو پھر ہم کو آزمایا کیوں جا رہا ہے، اگر ہم دین حق پر ہیں تو ہم کو ایسی مصیبتوں سے دوچار کیوں کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چادر کو ایسے گول کر کے لپیٹ کے ایسے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ چند صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کافروں کے ظلم کے چنگل سے بچا لے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تم کو ابھی تک آزمایا ہی نہیں گیا، اتنا تم کو تھوڑا سا آزمایا گیا اور تم اس قدر ان کے پریشان ہو گئے ہو۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ایسے آزمایا گیا کہ زمین میں گڑھا کھود کر ان کو آدھا زمین میں جب وہ دنسا دیا گیا، دبا کر، پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ میں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے وجودوں کو ایسے نوچا گیا کہ ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اور اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی زبان پر دوبارہ کلمہ کفر نہیں لایا۔ لہٰذا یعنی اس سورہ مبارکہ میں پہلی امتوں کے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ صحابہ کرام اور آپ کے بعد آنے والے خلقوں کو، مسلمانوں کو، دین حق پر جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں اور جو لوگوں کے تانے پڑتے ہیں وہ سن کر دل آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ جو حق کا راستہ ہے نا، یہ کوئی ایسے پلیٹ پر رکھ کر نہیں دے دیا جاتا،
بلکہ جو بھی حق کے راستے پر چلتا ہے اس کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کو گھر سے بھی مخالفتیں ہوتی ہیں، خاندان سے مخالفتیں ہوتی ہیں، برادری سے مخالفتیں ہوتی ہیں، اور بہت کچھ اس کو سہنا پڑتا ہے، لیکن راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ جو اس راہ پر چل پڑتا ہے رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے، اس کو سب سے بڑی جو انعام دیا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو پہلی امتوں کے واقعات بیان کر کے اس سورہ مبارکہ میں مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ جو بھی بندہ مسلمان ہے، کلمہ کو ہے، قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ کی بقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن آگے جو آیت آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا تو ہم تم کو اولاد کے ذریعے بھی آزمائیں گے، پھلوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے، جانوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ ہر شے جو انسان کو عزیز ہے، جو پیاری ہے، جس چیز کی انسان کے دل میں نیچلی طور پر محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، اپنے گھر کی محبت ہے، اپنی فصل کی محبت ہے، اپنی کھیتی کی محبت ہے، اپنے پیاروں کی محبت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تو جس کی بھی محبت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو آزمائیں گے۔ تو یہ آزمانا اللہ تعالیٰ کا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دعوے محبت کرنے والے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، پکے ہیں یا کچے ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی ہے کہ اگر والدین تم کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور شرک کا حکم دیتے ہیں تو پھر والدین کی مخالفت کرنا لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ والدین کی غیر شرعی معاملات میں مخالفت کرنا یہ جو ہے یعنی کہ جو شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، جو شریعت کے حد کے اندر ہے، مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو واضح الفاظ آ گئے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے سامنے کلمہ اف تک نہیں کہنا اور نہ ہی جب وہ زبان سے کلمہ اف نکالنے، لیکن اگر وہ تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو تم کو تمہارے والدین دوبارہ واپس بلاتے ہیں دین کفر کی طرف۔ اگر تم داڑھی رکھ لیتے ہو اور والدین کہتے ہیں کہ داڑھی مڈوا دے، اب داڑھی سرکار کی سنت شریف ہے، اور والدین کہتے ہیں کہ تیرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے، تو لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، ایسے کاموں میں مخلوق کی بات کو نہ مانو جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، یہ تم نمازی ہو، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ مسجد کو چھوڑو، نماز کو چھوڑو، پہلے یہ کام کر لو، پہلے وہ کام کر لو۔ جب اذان ہو جائے تو سب سے پہلے دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ کر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے۔ وہ انسان کی اپنی ثواب دید ہے کہ انسان کہے کہ چلے میں جلدی جلدی یہ پہلے سودا لیا تو پھر نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگر والدین منع کرے تو یہ اس کی حد بیان کی گئی ہے کہ اگر والدین تم کو ایسے کاموں کی طرف بلائیں جس کام میں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو پھر والدین کی نافرمانی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے کام ہے جو شریعت کے حد کے اندر ہے اور پھر تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو تو پھر تم گناہ گار ہوگے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کی آزمائشیں مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا۔ ان تمام نبیوں کے واقعات جو ہیں، جو قوموں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، اور ان تمام مظالم کو سہ کر یہ بے صبرے اور ڈاما ڈول نہیں ہوئے بلکہ یہ ثابت قدم رہے، اور جب انبیاء کرام ثابت قدم رہے اور ان کی امتیں ثابت قدم رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ بدر میں مسلمان تو 313 ہی تھے نا، ان کے مقابلے میں 1000 سے زائد کافر تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ ثابت قدم جب رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے واقعات بیان کر کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ بتایا ہے کہ تم ہی نہیں آزمائے جا رہے،
کہ تم پریشان ہو گئے ہو کہ ہم کلمہ پڑھ کر تو پھنس گئے ہیں. بھائی کلمہ پڑھ کر تم پھنسے نہیں ہو, تم نے اپنی دنیا بھی بنا لی ہے, اپنی آخرت بھی بنا لی ہے, لیکن تھوڑا صبر کرو. سائیں جب برتن لیتے ہیں تو خوب اس کو کھڑکا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں کوئی چیر یا کوئی سوراخ تو نہیں ہے. تمہارے ایمان کو جانچا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ تم نے کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا اس میں صداقت بھی ہے, یا تھوڑا سا امتحان لیا جائے, تھوڑی سی آزمائش لی جائے اور تم ڈاواں ڈال کر واپس بھاگ جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کی والدہ, انہوں نے ان کے بڑے لاڈلے تھے, چھوٹے بیٹے تھے, 2 بھائی تھے تو یہ چھوٹے تھے, ان سے ماں کو بڑا پیار تھا, بہت زیادہ پیار کرتی تھی, پورے گھر سے حضرت سعد کی زیادہ یعنی کہ وہ کیئر کرتی تھی. آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ماں کو بڑا دھچکا لگا کہ اس نے اپنے ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے, اس نے کیسا ایک نیا مسلمانوں کا دین اختیار کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میں آج کے بعد سائے میں نہیں بیٹھوں گی, سارا دن دھوپ میں بیٹھا کروں گی, نہ پیوں گی, نہ کھاؤں گی, نہ سر میں تیل ڈالوں گی, کچھ بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے انسان کی زندگی کو بقا ملے. میں مر جاؤں گی ایسے, اور لوگ پھر تمہیں آر دلائیں گے کہ تو ماں کا قاتل ہے. یعنی اگر تو واپس اپنے دین میں آ جاتا تو تیری ماں بچ جاتی. تو نے اپنی ماں کے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں والا دین اختیار کر لیا, اور تیری ماں نے قسم کو پورا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو سائے میں نہ بٹھایا. اب عرب کی دھوپ بہت شدید دھوپ ہے, اس نے اپنے آپ کو سائے میں نہ بٹھایا, دھوپ میں بٹھایا, سارا دن بھوکی رہی, پیاسی رہی, آخر کار وہ مر گئی تو لوگ تجھے آر دلائیں گے. اب ایک طرح سے ماں ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے اپنے بیٹے کو تاکہ میرا بیٹا یہ باتیں سن کر واپس پلٹ آئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے کلمہ پڑھا, سرکار کی زیارت کی, اب ان کا ایمان دیکھیں. انہوں نے کہا اے میری پیاری ماں, مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, مجھ سے بڑا پیار ہے, لیکن اس خدا کی قسم جس خدا نے جناب محمد کو نبی برحق بنا کر اور ان کو کتاب حق دے کر بھیجا ہے, اگر تو 100 بار پیدا ہو اور 100 بار مر جائے, میں پھر بھی محمد کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ تھا ان لوگوں کا ایمان, اور یہی واقعات بیان کر کے آج امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اسلاف تھے وہ دین حق پر کیسے مضبوط تھے, اور آج تم کس قدر کمزور ہو چکے ہو. تو اس طرح کے انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے پر دلائل بھی اس صورت میں دیے گئے ہیں. اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی جو انہوں نے کیے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دیے. کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی, اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا. جب مکہ میں کافروں کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو پھر اس سورہ مبارکہ میں وہ آیات بینات نازل ہوئی کہ تم اب مکہ کو چھوڑو, کوئی حبشہ کی طرف جاؤ, کوئی مدینہ کی طرف جاؤ, کوئی دیگر یعنی کہ محفوظ مقامات طرف سفر کرو. تو سفر کر رہے ہو, اور جب صرف مکے سے نکلنے کا حکم نہیں دیا, انسان کو اپنا گھر بار چھوڑنا بہت مشکل ہے. آپ خود اندازہ لگائیں, کوئی آپ کو کہے کہ تم نتھیا سے نکل جاؤ, اور انسان کا اپنے اس آبائی وطن سے جہاں پر ماں باپ کی قبریں ہوں, جہاں پر خاندان قبیلہ برادری رہتا ہو, اور اپنے یعنی کہ خون پسینے سے انسان گھر تعمیر کیا ہوئے انسان نے, کیا یہ ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہوتی ہیں؟ بہت مشکل ہوتی ہیں. اور یہ تمام یعنی کہ مادی چیزیں جس سے انسان کو نصیحت ہوتی ہے, اس کو چھوڑ دینا یہ ایک جگر کا یعنی کہ اور بڑا گردے کا کام ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم مکہ کو چھوڑو, اپنے گھر بار چھوڑو, اپنے مال و اجداد چھوڑو, خاندان قبیلہ چھوڑو. جب یہ چھوڑنا مشکل تھا تو پھر اس چھوڑنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر کو چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ اس بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی کہ مسلمانوں کو نیکی کی ترغیب دلائیے کہ تمہارا یہ گھر چھوڑنا بھی اللہ کے حکم سے ہے, اور جب تم اللہ کے حکم سے اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ جاؤ گے, بے یار و مددگار ہوگے, تو اللہ تعالیٰ تم کو وہاں پر بے یار و مددگار نہیں رہنے دے گا. جو خدا تم کو یہاں حفاظت دے رہا ہے وہی خدا تم کو وہاں بھی حفاظت دے گا. یہ سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم اس سورہ مبارکہ کی باقاعدہ طور پر تلاوت اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کا آغاز کریں گے, تاکہ یہ یعنی کہ چھوٹا سا تعارف بیان کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس سورت کو ہم تلاوت کرنے والے ہیں اور سننے والے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا مضامین بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو سننا سمجھنا آسان فرمائے, اور یہ سن سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کرنے کی اور آزمائشوں پر یعنی کہ اپنے آپ کو روکنے کی, صبر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.